اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فرغ من تقسیم الاعراب التي حرکتی اعراب تقسیم الاعراب الى الحرکت والحرف وبیان موادهم المختلفة شرع في بیان مواد الاعراب اللفظی والتقدیری الذين اشیر الى تقسیمه الیہما فيما سبق۔ تو اس عبارت کے ذریعے شارع علیہ رحمہ ایک وہم کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہم یہ ہو سکتا ہے، وہم یہ ہے کہ دیکھو کہ مصنف علیہ رحمہ نے دیکھو تو فرمایا التقدیر فی ما تعذر، یہاں سے مطلقاً جو ہے نا کیا ہے کہ محل اعراب کا ذکر فرما رہے ہیں نا، کہ جس طرح پہلے اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف کے مواضع بیان کیے، تو شارع نے اس وہم کا ازالہ کیا کہ پہلے مصنف علیہ رحمٰن نے مطلقاً محل اعراب ذکر کیے، تو اب اعراب تقدیری اور اعراب لفظی کے محل اعراب کا ذکر شروع فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ماقبل کا ما بعد والی عبارت سے ربط بھی جو ہے یہ کام ہو گیا کہ جب مصنف علیہ رحمٰ نے مطلقاً مواضع اعراب سے فارغ ہوئے تو اب جو ہے نا اعراب تقدیری اور اعراب لفظی کے مواضع کا جو بیان شروع فرما رہے ہیں۔ آگے جو انہوں نے فرمایا نا الذین اشیر الی تقسیمہ، تو یہاں سے شارع علیہ رحمہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ کا اعراب تقدیری اور لفظی کے مواضع بیان کرنا درست نہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے پہلے سے اعراب لفظی اور تقدیری کی تقسیم ہی نہیں کی تھی، حالانکہ تقسیم پہلے ہونی چاہیے تھی اور مواضع کا ذکر جو ہے بعد میں ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ اگرچہ اس سے پہلے مصنف علیہ رحمہ نے اعراب لفظی اور اعراب تقدیری کی طرف اعراب کی تقسیم نہیں کی ہے، لیکن ان اقسام کی طرف پہلے سے اشارہ ضرور فرمایا ہے۔ کیوں؟ کہ جب مصنف علیہ رحمہ نے معرب کا حکم بیان کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ معرب وہ اسم ہے کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہو جائے، اب لفظاً ہو یا تقدیراً۔ تو لفظاً سے مراد اعراب لفظی اور تقدیراً سے مراد اعراب تقدیری ہے۔ تو بس مصنف علیہ رحمہ نے ضمناً اعراب کی تقسیم تقدیر اعراب جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کر دی اور تقدیر اور لفظ کی طرف کی ہے، یعنی ضمناً جو ہے نا اعراب کی تقسیم کس کی طرف کی ہے؟ تقدیر اور لفظاً کی طرف کی ہے۔ اور بیان موادیات کے لیے اتنی جو ہے نا اتنا معنی تقسیم ہی جو ہے نا اتنا جو ہے نا یعنی اس کے لیے آپ یوں کہ بیان موادیات کے لیے اتنا جو ہے نا کیا ہے کہ تقسیم کا معنی ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا ولما کان تقدیری ہو، تو یہاں سے شارع علیہ رحمہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے اعراب تقدیری کے موادیات کو اعراب لفظی کے موادیات پر مقدم کیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہ ترجیح بلا مرجح ہے، حالانکہ اعراب لفظی اصل ہے اور اعراب تقدیری خلاف اصل ہے، تو اصل خلاف اصل پر مقدم ہوتا ہے۔ دوبارہ سنیں کہ مصنف علیہ رحمہ نے اعراب تقدیری کے موادیات کو اعراب لفظی کے موادیات پر مقدم کیا ہے، ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ اعراب لفظی اصل ہے اور اعراب تقدیری خلاف اصل ہے، اصل جو ہے نا خلاف اصل پر مقدم ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی اعراب تقدیری کے مواد قلیل ہیں اور اعراب لفظی کے مواد جو ہے کثیر ہے، اور قلیل جو ہے نا وہ یاد کرنے میں آسان ہوتے ہیں، یعنی وہ جلدی سے یاد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے مصنف علیہ رحمٰ نے پہلے تقدیری کے مواد ذکر فرمائے اور بعد میں کہا واللفظی فی ما عدا، کہ بھئی اس کے علاوہ جو ہے نا وہ سارے کیا ہیں؟ لفظی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو مانا کریں کہتے ہیں کہ اور جب کا تقدیری ہو تو یہ عقل ہے، اشارہ کیا اس کی طرف پہلے، پھر بیان کیا کہ بے شک لفظی اس کے ما بعد اس کے ما سوا ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پھر فرمایا ای تقدیر الاعراب، ای تقدیرن یعنی ای تقدیر اعراب۔ تو یہاں سے شارع علیہ رحمہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں، اور یہاں پر ایک تو خود شارع علیہ رحمہ اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں اور شارع ہندی کا بھی رد فرمانا چاہتے ہیں۔ اعتراض کیا ہے؟
اعتراض یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ اعراب کا بیان کر رہے تھے تو یہ اچانک تقدیر کا بیان کیوں شروع کر دیا، تقدیر فی ما عدا، ٹھیک ہے جی، تو یہ کیوں کیا، یہ اس طرح کیوں کیا ہے؟ تو یہ جو اشتغال بما لا جانی ہے، یعنی مقصود غیر مقصود میں جو کہ درست نہیں ہے، اس کا جواب دیا کہ التقدیر پر جو یہ الف لام ہے نا، اس تقدیر پر جو الف لام ہے یہ، ٹھیک ہے جی، یہ کوفیوں کے نزدیک مضاف الیہ کے وجہ اور بصریوں کے نزدیک عہد خارجی ہے، یعنی اصلاً کیا بنے گی، تقدیر الاعراب ہے۔ اور اس جواب سے شارح ہندی کا بھی رد کیا ہے کہ شارح ہندی نے اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں پر موصوف معذوف ہے اور وہ اعراب ہے، اصل میں عبارت اس طرح بنے گی الاعراب التقدیریو، لیکن شارح جامی رحمہ اللہ کا جواب جو ہے شارح ہندی کے جواب سے اولا ہے، کیوں کہ شارح علیہ رحمہ کی جواب جو جدادہ عبارت میں جو معذوف نہیں نکالنا پڑتا، اور شارح ہندی کی عبارت میں محذوف نکالنا پڑتا ہے، اور محذوف جو ہے یہ خلاف اصل ہوتا ہے۔ اور اگر ہم مان بھی لیں کہ شارح علیہ رحمہ کی عبارت میں محذوف نکالنا پڑتا ہے تو پھر بھی شارح علیہ رحمہ کے جواب میں حذف قلیل ہے اور شارح ہندی کے جواب میں حذف کثیر ہے، کیوں کہ شارح کے جواب میں یعنی مولا جامی رحمہ اللہ کے جواب میں صرف مضاف الیہ معذوف نکالیں گے، لیکن شارح ہندی کے جواب میں ایک موصوف اور جائے نسبت بھی معذوف نکالیں گے، تو حذف قلیل جو ہے حذف کثیر سے بہتر ہوتا ہے، اس لیے شارح جامی کا جواب جو ہے شارح ہندی کے جواب سے اولا ہے۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ مطلق تقدیر کا اعراب نہیں بیان کر رہے بلکہ تقدیری اعراب کا بیان کر رہے ہیں، تقدیر مطلق تقدیر کا اعراب نہیں ہے بلکہ کہ تقدیر اعراب کا بیان کر رہے ہیں، تو لہذا اشتغال بما لا یعنی نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر شارح علیہ رحمہ نے فرمایا، ماتن نے فرمایا فی ما، تو آگے جو ہے نا کیا فی الاسم المعرب الذی، یہاں سے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کلمہ ما جو ہے نا فی ما میں ما جو ہے نا عام ہے، یعنی شے ہو تو معنی یہ ہوگا کہ اعراب تقدیر اس شے میں ہوگا کہ جس میں اعراب متعذر ہو، تو یہ تعریف دعا اور رما میں پر بھی صادق آئے گی، کیوں کہ ان میں بھی اعراب متعذر ہوتا ہے، حالانکہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دعا جو ہے نا اور رما میں اعراب تقدیری ہے کیونکہ یہ تو مبنی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ما سے مراد اسم ہے کہ اعراب تقدیری اس اسم میں ہوتا ہے کہ جس میں اعراب متعذر ہو، اور دعا اور رما اسم نہیں بلکہ یہ تو فعل ہے۔ آگے پھر فرمایا الاسم المعرب الذی، تو یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اعراب تقدیری اس اسم میں ہوتا ہے کہ جس اسم میں اعراب متعذر ہو، حالانکہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اسم ہے اور اس میں اعراب متعذر ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں اعراب تقدیری ہے، جیسے جا انی ہاذا میں واقع جو ہاذا ہے، تو اس کا جواب دیا کہ اس اسم سے مراد اسم مطلق اسم نہیں ہے بلکہ اسم المعرب ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہاذا جو ہے نا یہ مبنی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا تعذرا، یعنی تعذرا کا مطلب یہ جس میں اعراب متعذر ہو، تو یہاں سے بھی شارح علیہ رحمہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ اعتراض یہ ہے کہ تعذرا کی ضمیر فاعل دو حال سے خالی نہیں، یا تو اعراب کی طرف لوٹے گی یا اسم کی طرف لوٹے گی، اگر آپ اعراب کی طرف اس کو لوٹاتے ہیں تو موصول بلا عائد ہوگا، ٹھیک ہے جی، موصول کیا ہوگا یعنی ما یعنی اس کا جو ہے وہ بلا عائد، اور اگر موصول کی طرف لوٹائیں تو معنی فاسد ہو جائے گا، معنی یہ ہوگا کہ اعراب تقدیری اسم معرب میں ہوگا جو اسم معرب متعذر ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی تعذرا کی ضمیر جو اعراب کی طرف راجع ہے اور عائد یہاں پر محذوف ہے، اور وہ ہے فی ہے، یعنی اس میں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد پھر شارح علیہ رحمہ نے کہا ہے اے امتنع ظہورہ، یہاں سے شارح علیہ رحمہ جو ہے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ تعذر کا معنی ہے جس کی طرف وصول ممکن ہی نہ ہو مگر مشقت اور کلفت کے ساتھ، حالانکہ اسم مقصور اسم میں اور غیر جو مذکر سالم جب مضاف ہو یا متکلم کی طرف جیسے غلامی، تو ان میں اعراب کی طرف وصول ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے، لہذا مثال ممثل اللہ کے مطابق نہیں رہے گی، کیونکہ عصا اور غلامی میں اعراب کی طرف وصول ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہاں تعذر بمعنی امتناع ہے، تو اس سے مثال ممثل اللہ کے مطابق ہو جائے گی۔ اچھا، ظہور فی لفظ ہی، یہ سے بھی اشارے علیہ رحمہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ جب عصا اور غلامی میں اعراب ممتنع ہے تو چاہیے یہ الفاظ مبنیات میں سے معرب کی اقسام میں سے کیوں ٹھہرائے گئے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ عصا اور غلامی کے الفاظ میں اعراب کا ظہور ممتنع ہے،
تقدیر ممتنع نہیں، یعنی ممتنع ہے لیکن تقدیر ممتنع نہیں، یعنی اعراب کا مقدر ہونا ممتنع نہیں ہے، بلکہ ان لفظوں میں اعراب کا ظہور ممتنع ہے، اس وجہ سے یہ فرمایا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ الْحَرْفُ، یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بعد میں پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر آپ سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔